بڑی پیاری آیت آئی ہے 92، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اس مقام مرتبے تک پہنچ ہی نہیں سکتے اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت محبوب ہے۔ خرچ کرنے کے تیار ہیں؟ ہمارے مسلمان گھروں کا آج کل کا تو حال یہ ہے کہ پرانے کپڑے، پرانے برتن، ایک ایک چیز گھر میں کونے میں ڈھیر کر کے رکھتے ہیں، گندگی رہتی ہے ہمارے پاس۔ گلف والوں سے کہہ رہا ہوں میں، اور جب اچانک خدا نہ خواستہ کسی کو جانا پڑے تو دیکھیے پھینکم پھینکی پہ سامان نوبت آ جاتی ہے، اس سے کہ اتنا سڑ گل چکا ہے کہ کوئی لینے کے لیے تیار نہیں، اور رکھے تھے اس امید پر کہ چلو پھر واپس جائیں گے تو سب سامان کیسا لے جائیں گے، لے جانے کا ٹرانسپورٹیشن کا جو خرچہ ہوگا اس میں تو وہاں نئی چیزیں آ جائیں گی، 2 کی جگہ 4، 4 کی جگہ 2 آئیں گی، 2 کی جگہ 1 آئے گی، دینے کسی کو تیار نہیں ہے۔ پرانی چیزیں چہ جائے کہ من پسند چیز کسی کو کیسے دی جا سکتی۔ یہ آیت سننا تھا کہ صحابی پہنچ گئے، مدینہ کا سب سے بہترین باغ میرا ہے، 600 کھجور کے درخت ہیں، نہر بہتی ہے، اللہ کے راستے میں دینا چاہتا۔ دینے والے ایسے بھی ہوتے ہیں، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ پھر اہل کتاب کے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر چیز کھانے پینے کی حلال تھی، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیزیں اپنے اوپر کسی وجہ سے حرام کر لی تھی، اور یہ تورات کی تنزیل سے پہلے کی بات ہے۔ ظاہر ہے یعقوب علیہ السلام کے بعد 20 پیغمبر آئے، پھر کہیں جا کر موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت یعنی فرعون کی غلامی میں جب بنی اسرائیل چل گئے، یعقوب علیہ السلام کے بعد میں تو قوم کو عروج ملا، یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر کی بادشاہت یوسف علیہ السلام کو ملی، آپ بنی اسرائیل کو لے کر آ گئے، اپنے پورے خاندان کو لے کر آ گئے، مصر کی بڑی آبادی قبطیوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ایک طویل عرصے تک مسلمان بڑی شاندار زندگی بسر کرتے۔ پھر جب دنیا کی نعمتیں ملی تو عیاشی اور فحاشی میں کھو گئے، اللہ تعالیٰ نے غلام بنا دیا۔ یہاں پر ایک بات آئی ہے، اور میں آپ کو چونکہ سورہ کا مطالعہ مسلسل چل رہا ہے، میں آپ کو یہاں سنا دے رہا ہوں، ورنہ میرے اعتبار سے جو میں نے قرآن کا حدیث کا مطالعہ کیا ہے، یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، لیکن اسے یہاں درج کر دیا گیا، سورہ آل عمران۔ اس زمانے میں ذہنی کٹ اینڈ پیسٹ کا کام بہت چلتا تھا، صحابہ اکرام کی میموریز اسٹانشنگ، حیرت انگیز، غیر یعنی محیر العقول، عقل میں سمجھ میں آنے والی، جیسا جو آیت جب نازل ہوئی جس سورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ پڑھا کر فکس کرا کے بتا دیا، ان کو ویسی حفظ ہو جاتا۔ قرآن کے نزول اور صحابہ اکرام کے حفظ میں برابر میچنگ تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ ہے، اس لیے کہ نزول، میں آپ کے سامنے نزولی کیفیت بیان کر رہا ہوں، ترتیب کے اعتبار سے نزول کیا ہوا، اور آج کمپائلیشن قرآن ہمارے سامنے، فاتحہ، سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، 3 نمبر کا سورہ، جس کو میں نے مدینہ منورہ میں کب لیا، اندازہ لگائیے نا، مدینہ منورہ میں میری ترتیب کا نمبر ہے 96، اور موجودہ قرآن میں 96 پر پہلی وہی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور کیا چاہیے؟ تو اس میں اللہ پہلے تو کعبۃ اللہ کے غرض و غایت بتا دی گئی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، پہلا گھر۔ میری ایک ناچیز رائے یہ ہے کہ پہلا گھر زمین پر آنے کے بعد میں آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا تھا، علم آدم الاسماء کلھا، آسمانوں سے جنت کی سیر کر کے دیکھ کر شیطان کے وسوسے کے تحت ایک اللہ کے حکم کو نظر انداز کیے جانے کے بعد میں اللہ نے بتا دیا، جنت میں رکھا گیا تھا کہ دیکھ لیجئے، آنکھوں دیکھا حال بتائیے، عین الیقین، اپنی اولاد کو جنت دیکھ کر آئے، اور جتنی نعمتیں یہاں پر ہے اتنا ہی کڑا عذاب دوزخ میں۔ امتحان تھا، کوئی سزا وزا کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا، جیسا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بنا کے بیٹھے۔ تو زمین پر آنے کے بعد یقیناً آدم علیہ السلام نے، فرشتوں نے نہیں، فرشتوں کی بنائی ہوئی چیزیں کیسے ٹوٹے گی؟ سوچ کے دیکھیے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تعمیر ہوئی جب آپ 35 سال کے تھے، نبوت سے 5 سال پہلے،
بعد میں سیلاب آیا ٹوٹ گیا. بعد میں بنی امیہ کے دور میں گولہ باری کی گئی, کعبۃ اللہ کی دیواریں ٹوٹ گئی, سرینو بنایا گیا. اور اس سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال تک انہوں نے مکے پر حکومت کی ہے, انہوں نے اس کی تعمیر کی تھی. آدم علیہ السلام, دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا, ہم اس کے پاسباں ہیں, وہ پاسباں ہوا. اللہ نے دیکھیے یہ بھی اس میں بھی ایک اللہ کی مصلحت ہے کہ کعبہ گرتا رہے بنتا رہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے بن کر آیا ہے, وہ تو لوگ اسی کی عبادت کرنے لگ جائیں گے, اللہ کی نہیں کریں گے. اب جا کر چوما چاٹی شروع کر دیں جیسا درگاہوں پہ ہو رہا ہے آج کل. وہ کعبۃ اللہ کے پاس ہوگا, اسی کی دیواروں کو چومنا چاٹنا شروع کر دیں کہ آسمان سے آیا, آسمانی پتھر ہے, ہر چیز مٹی گارا, ہر چیز آسمانی نہیں. مشرکین کے ہاتھ لگے ہیں اس کی تعمیر کے اندر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے. پتھر اٹھائے, اینٹ اٹھائے, مٹی اٹھائی, ڈھوئی ہے وہاں پر. حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے لے آ کر یہ کرا. پھر اس کے بعد میں جب دوبارہ گولہ باری کی وجہ سے بنو امیہ کے دور میں گرا ہے تو پھر اثر انسانوں نے تعمیر کیا ہے. وہ تو صحابہ کرام میں نہیں تھے وہاں پر, اگر ہوں گے بھی تو گنتی کے ہوں گے وہاں پر. ایک ایسا اللہ کا گھر ہے ہدی للعالمین, لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے سیاہ مسلمان کیا, وہاں جا ہی نہیں سکتا کوئی, پابندیاں ہیں, عائد ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے دین کے تکمیل سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آج کے بعد میں کوئی مشرک اور غیر مسلم یہاں پر قدم رکھنے نہ پائے. اب کوئی جا نہیں سکتا. ایک مخصوص باؤنڈری ہے مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں جہاں پہ کوئی غیر مسلم داخلہ نہیں, اس کا نہیں ہو سکتا. بلکہ قادیانی کو وہاں پہ جانے کا نہیں ہے, دھوکہ دے کے جاتے ہیں, ناموں کو غلط لکھا کے غلط پاسپورٹ بنا کے جاتے ہیں, ورنہ ان کو جانے کی اجازت نہیں. دے آر ناٹ مسلمس. فی آیات بینات مقام ابراہیم, اس میں مقام ابراہیم ہے وہاں پر. ومن دخلہ کان آمنا, جو یہاں پر داخل ہو جائے امن میں رہے گا. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اللہ کا لوگوں پر یہ حق ہے کہ اس کے گھر کی زیارت کے لیے آئیں جو استطاعت رکھتا ہو. استطاعت کیا ہے؟ ایک آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہے جو کرائے کا ادا ہو سکتا ہے, آنے جانے کا کرایہ, جتنے دنوں کے لیے جا رہا ہے کھانے پینے کا ساز و سامان, جتنے دنوں کے لیے جا رہا ہے پیچھے بال بچوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست ہو چلے گا. یہ سوچ کر مت بیٹھا رہے بیٹی جوان ہے, شادی کے قابل ہے, شادی ہونے والی ہے, اس کے لیے پیسہ ہے, حج پہ جگہ تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ بیٹے کا کالج میں ایڈمیشن ہے, ڈونیشن دینا ہے, پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اگر اس وجہ سے اللہ کی عبادت آدمی جس کے پاس مال تھا نہیں کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ کچھ انسپیکٹروں کو بھیجوں, مفتشین کو, لوگ تحقیق کریں. اگر مجھے معلوم ہو کہ کسی مسلمان کے پاس اتنا پیسہ تھا اس نے حج پھر بھی نہیں کیا, میں چاہتا ہوں کہ اس پر جزیہ لگا دیں, مسلمان نہیں. صاحب استطاعت ہے, ہر کسی پر حج فرض نہیں ہے, ہر کسی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. استطاعت کی بھی بات کی جائے, اور استطاعت اتنی ہے. اب استطاعت کو پردوں کے پیچھے نہیں چھپائیے. بیٹیوں کی شادی کرنا ہے, بہنوں کی شادی کرنا ہے, قرضے لے کے زمین کا پلاٹ لے کے 5 سال سے ڈال کے وہ گھر بنانا ہے, یہ سب لغو چیزیں. یہ کیسا انسان اور کیسا مسلمان ہے جس کو اللہ کے گھر کی زیارت کی توقع نہیں ہے؟ گلف میں ہم ہیں تو ہر آدمی یہاں سے چاہتا ہے کہ سال 2 سال کے بعد جا کے ماں باپ سے ملے, ہر سال کے اندر جا کے بیوی بچوں سے ملے. تو کیسا انسان جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا, اس کے گھر کو دیکھنا نہیں چاہتا؟ اور یہ فرض ہے, اس کو کرنا پڑے گا. اور اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اللہ کیا فرمائے؟ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْكَافِرِينَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ تمام جہان والوں سے بے, ساری دنیا کے انسان حج کر لیں, اللہ کو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا اللہ کو؟ اس کی شان میں اضافہ ہو. چلیے حج بند ہو جائے, نہیں کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے شرک میں مبتلا 360 بتوں کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8ویں ہجری تک یہ حج چلتا رہا, بتوں کے ساتھ طواف چلتا رہا, اس کا حج چلتا رہا. کیا ہوا؟ اللہ کی شان میں رتی برابر کمی ہو گئی؟ نہیں. یہ دنیا کی آزمائش, انسانوں کی اللہ تعالیٰ آزمائش نہیں کر رہا ہے. اچھے کام کرو جنت ملے گی, ورنہ آخر میں تمہارا اس کی سزا ملے گی. قل یا اہل الکتاب, دیکھیے
کیوں ہمارے حضرات جو جمعہ کو درس دیتے ہیں ممبر رسول سے خطبے کرتے ہیں یہ بات کی طرف، وہ خود جب وہ عالم ہے تو کیوں جاتے نہیں ان کے لوگوں سے ڈائلاگ کیوں نہیں کرتے؟ حکمت موعظت، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ نے تو حکم دیا ہے۔ مسجدوں میں کھڑے رہ کر مسلمان تمہاری داڑھی اتنی نہیں ہے مسلمان نہیں ہو، تمہارے پینچے ٹکنے کے اوپر نہیں ہے تم مسلمان نہیں، دوزخی ہو، یہ فتوی دے لیتے ہیں۔ ہم فقہ کو مانتے ہیں، فقہ کو نہیں ماننے والے کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے۔ وہ دوسری طرف کہتے ہیں ہم فقہ کو نہیں مانتے، ہر فقہ کا ماننے والا وہ آپس میں سر پھٹول میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ ان تک تبلیغ کے لیے ہم کب جائیں گے؟ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ آگے بات فرما رہا ہے، کیوں تم اللہ کی آیات کا انکار کر؟ لما تکفرون بآیات اللہ، اللہ کے کلام کو جو تمہاری اب اس زمانے کے سننے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام نازل ہو رہا ہے، انصار سن رہے ہیں، مہاجرین سن رہے ہیں، انصار سن رہے ہیں، مدینے کے یہودی سن رہے ہیں، اہل کتاب ہیں سن رہے ہیں۔ البتہ عیسائیوں تک یہ پیغام ہم نے نہیں پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چند بادشاہوں تک خطوط بھیجے تھے، لیکن 14ویں صدی میں یا 21ویں صدی میں ہم نے یہ پیغام ہم نے نہیں پہنچا۔ قل کہیے یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، اے اہل کتاب اللہ کے راستے سے کیوں روک رہے ہو اور چاہتے ہو کہ لوگ بھی ٹیڑھی راہ چلیں، جبکہ تم جو حرکت کر رہے ہو تمہارے خود دلوں کے اندر یقین نہیں، اللہ تمہاری حالتوں سے حرکتوں سے غافل نہیں ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے اہل کتاب میں ایک گروہ کی بات مان لی تو وہ ایمان سے پھر کر کفر کی طرف لے جائیں گے۔ اب یہاں سے اور جس نے کفر کا انکار کیا اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لیا وہ راہ راست پا لے۔ اب یہاں سے وہ آیتیں جو میں نے شروع میں تلاوت کی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی ناراضگی سے بچو، ایسا بچو کہ جب اس وقت تک بچتے رہو جب تک کہ تمہاری موت نہ آ جائے۔ بڑے فائدے نظر آ رہے ہیں، شاید میرا خدا اس سے ناراض ہو، میرے رسول کو یہ بات ناپسند تھی۔ بڑے سے بڑا فائدہ، بڑے سے بڑا نقصان ہے، مجھے کرنا ہے، میرے اللہ نے حکم دیا، میرے نبی نے کام کیا ہے، صحابہ اکرام کی مثالیں میرے پاس ہے۔ زندگی میں جب یہ چیزیں معروف چیزوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں، کچھ چیزیں ایسی ضرور ملیں گی جن کے بارے میں فقہ کی ضرورت ہے، ماننا پڑے گا فقہ کو۔ اس کام کے لیے ایک دوبارہ امت مسلمہ کو متحد کرنے والی ایک ہی چیز ہے، وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر پختہ ایمان، قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا۔ اللہ فرما رہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے میں مت پڑو، یہ قرآن کا حکم ہے، آج سے نہیں ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے۔ شرع لکم، سورہ شورى میں اللہ نے کیا فرمایا آیت نمبر 13 میں، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ تمام نبیوں کے امتیوں کو ہم نے ایک ہی حکم دیا تھا، یکجہتی، اتحاد پیدا کرو، تفرقہ مت کرو۔ رسول اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے، من تفرق فلیس منا، جو تفرقہ ڈالے ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ تمام دیندار جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، لیکن جب کوئی گروہ والا ہو، میں 5 نام لے رہا ہوں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، ان میں سے اگر کوئی گروہ کا عالم یہ کہتا ہے کہ صرف میرا گروہ جنتی ہے اور دوسرے سارے جہنمی ہیں، یہ اول درجے کا فسادی ہے۔ ان کے پاس آج کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے پاس کون سی وحی آئی ہے جنتی بنانے والی؟ اللہ نے تو حکم دیا تھا اتفاق رائے کرو اور آپس میں بیٹھ کر مسئلوں کو حل کرو۔ علماء بیٹھے ہیں، میرا آج بھی یقین ہے یہ 5 نام جو میں نے گنائے ہیں، یہ پورے اگر ایک ٹیبل پر علماء بیٹھیں 90% مسلمانوں کے حل ہو جائیں گے۔ 100% تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگوں کو نہیں معلوم تھے، وہاں بھی اختلاف رائے تھا۔ رائے کا اختلاف ہونا اور بات ہے، چیزوں کے بارے میں فتوے صادر کرنا اور بات ہے۔ آج کے دور کا معاملہ کچھ اور ہے، دنیا بدل گئی ہے۔ کہاں ہیں وہ صرف قرآن اور حدیث کے ماننے والوں کا دعویٰ کرنے والے؟ آج اللہ کے رسول کا تو حکم ہے کھاندے سے کھاندہ ملا کر نماز پڑھو، کہاں ہیں؟ مسجدیں بند ہیں، گھروں میں نماز ہو رہی ہے۔ اب مسجدیں اگر کھلی بھی ہے تو 1 گز کا فاصلہ ہے، کہاں شولڈر ٹو شولڈر ہے یہاں پر۔
قدم سے قدم ملاؤ، کہاں ہیں؟ ورنہ پیر آنکھ کھول کے ایک دوسرے کو لات مارتے ہوئے کھڑے رہتے تھے، کہاں ہیں اب؟ ایک اتنا بڑا پیر کھولیں گے 2-2 میٹر کا، پھر کہاں گئے؟ اب یہ فتویٰ کس نے دیا؟ یہ فتویٰ کس نے دیا اور کن بنیادوں پر دیا؟ قرآن میں اس کا ذکر ہے، حدیث میں اس کا ذکر ہے، کس چیز میں ذکر ہے؟ کہاں سے لائے تم یہ؟ اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتے، تفرقہ ڈالنے سے نہیں ڈرتے، ڈرتے ہیں حکومت کے قانون سے کہ خلاف ورزی کرے گی تو جیل میں جانا پڑے گا، جرمانہ دینا پڑے گا، سزا بھگتنی پڑے گی۔ ارے دنیا سے ڈرتے ہو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فلا تخشوا الناس واخشونی، دنیا والوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ یہ وقت کی ضرورتیں ہیں، اسے فقہ کہتے ہیں۔ ابھی بھی ہوش میں آنے کا وقت ہے۔ صرف مخالفت برائے مخالفت، تنقید برائے تنقید، سوائے گمراہی کے کسی کو کہیں نہیں لے جائے گی۔ پھر اللہ فرما رہا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، ایک گروپ تو تم میں ہونا چاہیے۔ کہاں ہے یہ گروپ؟ یہ جو 5 نام لیے ہیں ان میں کا کوئی گروپ مجھے نظر نہیں آتا جو دنیا کو امر بالمعروف کی نہی عن المنکر کی تعلیم دے رہا ہو۔ جن کے ہاتھوں میں اختیارات ہیں وہ تعلیم نہیں دے رہے، وہ دیکھ رہے ہیں ان کے نظروں کے سامنے غیر ممالک کے اندر فحش قانون پاس ہو رہے ہیں، مرد مرد سے نکاح کر سکتا ہے، قانون پاس ہو گیا، ہمارے بیٹھے ہوئے، ہمارے دیندار بھی بیٹھے ہیں، ہمارے دنیا چلانے والے بھی بیٹھے ہیں، کسی نے فتویٰ نہیں دیا۔ ارے کم از کم نصیحت کا حق ادا کرنے کے لیے خط شائع کر دیتے، لکھتے۔ یہ قانون بنانے والے ملک کے حکمران کے نام خط لکھتے، شائع کرا دیتے، اللہ کے حجت تو بن جاتی تمہاری۔ اگر دینی سرٹیفکیٹ لے کے نکلے ہو، اپنے آپ کو عالم کہتے ہو، تو اتنا تو حق بنتا تھا نا۔ کہاں ہم نے کیا ان کے ساتھ؟ ہم نے ان کو خیر کی دعوت ہی نہیں دی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دے گی تو اللہ ایسوں کو مسلط کرے گا جو ان کی عزتوں کے در پہ ہوں گے، ان کے مال کو کھا جائیں گے۔ آج ٹیکسوں کی شکل میں کیا کیا چیزیں وصول کی جا رہی ہیں اور عزتیں کن کی محفوظ ہیں، رسول اللہ نے صاف صاف فرما دیا، اور امت یہ چھوڑ کر بیٹھی ہے۔ لیکن ایک گروہ، میرا آج بھی یقین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک، میری امت کا ایک گروہ قیامت تک جہاد کرتا رہے گا، کوئی عادل کا عدل اسے نہیں روک سکے گا، کسی ظالم کا ظلم نہیں روک سکے گا۔ کون ہے یہ لوگ؟ آپ ہیں، میں ہیں، ہم تو اپنے گھروں میں ایسیوں میں صوفوں پہ قالینوں کے اندر مزے کر رہے ہیں، پھر یہ لوگ کون ہیں میدان میں جو کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں، چٹان کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں کہ آج کفر مجبور ہے مصالحت کرنے پر، ہاتھ ملانے پر، جھکنے پر۔ اسلام کو تم نے کیا سمجھا؟ علم کا مذہب نہیں علم کسے کہتے ہیں؟ کوٹ پینٹ ٹائی، اس کے اندر یہ ترقی یہ ہے؟ لباس ترقی کی نشانی ہے؟ شلوار قمیض، سر پر پگڑی، یہ ترقی کی نشانی نہیں ہے؟ ارے یہ کلچر ہے، اور مسلمانوں کو اپنا کلچر خود بنانا ہے، اپنے انداز میں بنانا ہے، تاکہ باہر غیر ملک میں جائیں تو لوگوں کو اندازہ ہو کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ کسی اور جب وہ کوئی ہم سے پوچھے ہمارا تعارف تو پہلے ہم کو تعارف کرنا چاہیے اننی من المسلمین، میں مسلم ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ بقایا چیزیں بات کی ہیں، کس ملک سے ہوں، کدھر سے ہوں، لیکن آج کا تعارف کیا ہے؟ میں فلاں ملک سے ہوں، میں فلاں فرقے سے ہوں، فلاں طبقے سے ہوں، فلاں فقہ کا ماننے والا ہوں۔ ہم تو بڑھ گئے۔ اللہ ہی رحم کرے اس امت مسلمہ پر۔ پھر اللہ حکم دے رہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو تفرقوں میں بڑھ گئے، واختلفوا، اختلافات ہو گئے، حالانکہ ان کے پاس من بعد ما جاءهم البینات، جبکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں تھیں۔ اولئک لهم عذاب عظیم، کان کھول کر سننے وہ تمام دیندار جو مدرسوں سے سرٹیفکیٹ لے کے تو نکلتے ہیں لیکن سوائے فقہی چیزوں کے مسائل کے کوئی بات نہیں کرتے، اور ہر مسلمان کو جہنم میں قرار دیتے ہیں، یا ایک فرقے والے دوسرے فرقے والوں کو۔
اللہ فرما رہا ہے ان کے لیے عذاب عظیم، دردناک عذاب ہے ان کے لیے. کچھ چہرے حشاش بشاش ہوں گے، کچھ چہرے کالے پڑ جائیں گے. یہ ہے اللہ کیا تل کا آیات اللہ نتلو علیہ کا بالحق، یہ اللہ کی آیات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو بتائی جا رہی، ٹھیک ٹھیک آپ کو سنا رہے ہیں. اللہ دنیا والوں پر ظلم نہیں کرے گا. آج اللہ غیر مسلم پر اور مسلمانوں پر یکساں ناراض ہے. اللہ تمام انسانیت کی صورتیں دیکھنا نہیں چاہتا. جیسے تم گھر سے نکلو تو اپنے کالے سیاہ کرتوتوں والے منہ کو چھپا کر نکلو. تم بڑے دیندار ہو گے اپنے، اس لیے کہ تم نے دین کا حق امر بالمعروف نہیں منکر کے لیے انجام نہیں دیا. اتنی بڑی داڑھی چھوڑ لینے سے دین، اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے. تم نے اسلام کا حق ہی ادا نہیں کیا. تمہاری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتے ہو. اب مسلمانوں کی صورت، تمہاری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتے، تمہیں مسجدوں میں آنے بھی نہیں دینا چاہتے. تمہارے قدم پاک نہیں ہے، اللہ کے گھر کے قابل نہیں رہے. اب بتائیے گزشتہ کئی مہینوں سے ہمارا کیا حال ہے. مارچ سے جو سلسلہ چلا ہے، رمضان گزر گیا، اب ایک بابرکت مہینہ، حج کا موسم آیا چلا گیا. کس حال میں ہے؟ اللہ خوش ہے ہم سے، ہم پر مہربان ہے. پھر اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کو بتا دیجئے کون ہے یہ لوگ. ان کو ان کا مقام کا پتہ نہیں ہے، ان کے رتبے کا ان کو پتہ نہیں ہے. بتائیے کنتم امت خیر امت اخرجت للناس، تمام دنیا کے انسانوں میں سے میں نے چن کر تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے گھر، مسلمانوں کے گھر پیدا کیا ہے. جب پیدا کیا تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دو. ارے یہاں پہ ہاتھ جوڑتے جوڑتے عاجزی میں ہمارا برا حال ہے. حکم کیا دیں گے؟ حکم کون کس کو دیتا ہے؟ ہر مسلمان بڑا اپنے سی رعایا کو، اپنے چھوٹوں کو حکم دیتا ہے. جتنا ڈرا سکتا ہے، جتنا دھمکا سکتا ہے، جتنا انہیں عذاب دے سکتا ہے دے رہا ہے. غیروں کے آگے ان کی توتی، ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے. اف نہیں کر سکتے ان کے سامنے، ہاتھ جوڑے ہوئے رہتے ہیں. پھر یہاں پر بھی ہم کو اصل جو دعوت دی جا رہی، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اہل کتاب اگر ایمان لاتے ہیں تو بہت. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ہے ان میں ایمان والے بھی ہیں، لیکن وہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام کے ایمان پہ، وہ خدا کا بیٹا نہیں کہتے ان کو. حضرت مریم کو خدا کی ماں نہیں کہتے، ٹرینٹی نہیں ہے. لیکن ان تک قرآن ہم کہاں پہنچا رہے ہیں؟ وہ قرآن سے دور ہے. وہ اکثر ان کی بڑی تعداد فاسق ہو چکی ہے. اور خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا. ان کا حال یہ ہے کہ ان پر ذلت کی مار پڑی ہے. الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کو یا تو اللہ پناہ دے کے رکھا ہے، بڑے مشکل سے 1.5 کروڑ دنیا میں زندہ ہیں، 1.5 کروڑ، 150 ملینز، دیٹس آل. جبکہ آپ اور ہم 150 ملینز ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے 160 ملینز ہیں. 160 ملین، 150 ملین، اور وہ 1.5 ملین، 1.5 ملین. اور ان کا حال اللہ کا، ان پر غصے کا کیا ہے؟ وہ باؤ بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ، اللہ کے غضب میں ہیں، محتاجی مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے. لیکن دنیا کے تمام ہر قوم پر یہ سینوں پر منگ ڈل رہے ہیں، خاص طور پر مسلمانوں کے، اسلام کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، قرآن کے بدترین دشمن ہیں. انہوں نے ہی پیغمبروں کو ناحق قتل کیا تھا. لیکن یاد رکھو اے مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں. ان میں سے کچھ ہیں من اہل الکتاب امت قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون، وہ اللہ کی کلام کو راتوں میں پڑھتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ پر، آخرت پر ایمان لاتے ہیں. لیکن وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے. اپنے درمیان خیرات کرتے ہیں، برائیوں سے اپنے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. ان تک قرآن پہنچاؤ تو انشاءاللہ وہ لوگ اس قرآن پر عمل کریں گے. اب ہمیں کچھ تعلیمات دنیاوی دی جا رہی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، اے لوگوں جو ایمان لائے، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا
دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ. کوئی مسلمان غیر مسلم کو رازدار نہ بنائے. وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. بہت جگہ کام کرنے کا موقع ملا ہے, بہت سارے کمپنیوں کے مالکوں سے بیٹھ کر ساتھ کرنے کا موقع ملا. نہیں یار, یہ مسلمانوں کو ملازم رکھتے ہیں تو یہ رمضان میں 6 گھنٹے کام کرتے ہیں, نمازوں کا نام لے کر غائب ہو کے ڈیوٹی پوری انجام نہیں دیتے. میرا ایک ہی سوال تھا ان سے, کیا ان کی وجہ سے اللہ مال میں برکت نہیں دے رہا کہ کمپنی میں سب ایمان والوں کو نکال کر غیر مسلموں کو بھر لیں گے تو چند دنیا کے پیسے تو کما لیں گے, کیا برکت ملے گی؟ کیا پتہ وہ پیسہ بیوی بچوں کے بیماریوں میں, مختلف قسم کے چالانوں میں, پینالٹیوں کے اندر پیسہ کٹ جائے تو وہ تو تم دنیا داری سمجھ کے ادا کر رہے ہو, برکت کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے ہو. خاموش, اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. اب بات آ رہی ہے پھر اہل کتاب ان میں سے بنائیں گے, اپنا دوست بناؤ گے تو ان کا حال یہ ہے کہ تمہارا نقصان میں پڑنا ان کو بڑا محبوب ہے. ان کا بغض تو اتنا ہے کہ ان کے منہ سے نکل جاتا ہے, لیکن سینوں میں جو چھپائے ہوئے تم نہیں جانتے ان کے بارے میں. پھر یہاں سے آیت نمبر 121 سے اللہ تعالیٰ پھر جنگ کی بات شروع کر رہے ہیں. یاد کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ موقع جب صبح صبح آپ گھر سے نکلے تھے احد کے میدان کے لیے, اور میدان میں مسلمانوں کو جا بجے جنگ کے لیے مقرر کر رہے تھے. اللہ سب چیزیں جانتا ہے. 2 گروپ بزدلی کے لیے آمادہ ہو گئے تھے. یہ 2 گروہ تھے جنہوں نے, جب عبداللہ بن ابی 300 آدمیوں کو لے کر پلٹ گیا تو یہ 2 گروہ مسلمانوں کے 2 قبیلوں پر ہیبت طاری ہو گئی. پھر لیکن بہرحال الحمدللہ اللہ نے انہیں ان کے دل کو تسلی دی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی. پھر انہوں نے جنگ میں شرکت کی. اللہ بتا رہا کہ آخر اسی طریقے سے جنگ بدر میں 313 تھے, ابھی تو 700 اللہ مدد کر چکا جبکہ تم بہت کمزور تھے. ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے, اب ایمان والوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ اللہ مدد کے لیے فرشتوں کو اتارے. تو اس جنگ میں پہلے 3, پھر بعد میں اللہ نے 5000 فرشتوں کو نازل فرمایا. رسول اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے, زبان مبارک سے کلمہ نکلا کہ یہ وہ قوم کیسی فلاح پائے گی جس نے نبی کو زخمی کر دیا. اللہ نے ٹوک دیا, نہیں آپ بد دعا مت دیجئے. لیس لک من الامر شیء, آپ کا اللہ کے اختیارات میں کوئی حق نہیں ہے. او یتوب علیہم او یعذبہم, آپ اگر ایسی بد دعا کریں تو میں ختم کر دوں گا. میں چاہوں گا تو جب معاف کر دوں, میں چاہوں گا تو سزا دوں. فإنہم ظالمون, انہوں نے ظلم کیا ہے, آپ کو زخمی کیا ہے, آپ کے صحابہ کو زخمی کیا ہے. لیکن اگر اللہ نے نہ لکھا ہوتا کہ آپ زخمی ہوں تو کیسے زخمی ہوتے ہو. تو یہ چیزیں ہیں. یہاں پر آیت نمبر 128 پر 128 پر ہم آج کا سلسلہ منقطع کر رہے ہیں. انشاءاللہ ابھی باقی ہیں 200 آیتیں ہیں. انشاءاللہ بقایا حصہ سورہ آل عمران کا اہم آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, زندگی کے واقعات قرآن میں ہیں. جنگ احد ہوئی, قرآن میں سورہ آل عمران پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.